تہجد پڑھے. بلکہ ایک اور حضرت عمر کی بات سناؤں, یا ایھا الناس لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی جوف اللیل فی صلاتہ. لوگوں میرے بھائیوں, کسی مرد عورت کو تہجد میں نماز کی حالت میں تڑپ تڑپ کے روتا دیکھ کر دھوکے میں نہ چلے جانا کہ بہت بڑا آدمی ہے. دوبارہ کہوں, لوگوں کسی کو تہجد کی نماز میں, نماز کے اندر تڑپ تڑپ کر روتا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا آدمی ہے. ان الرجل من ادى الامانۃ اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانه ويده. سب سے کامل مرد عورت وہ ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے اور ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. عالی اخلاق. اور 90% اخلاق اس زبان کے ساتھ جڑے ہوئے. 90%. آپ اگر اپنے گھروں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں, اس زبان پر پابندی لگا دیں کہ اس سے نیگیٹو بول نہ نکلے, پازیٹو بول نکلے, محبت کا بول نکلے. اللہ کی قسم, گھر میں دیا جلے نہ جلے, خوشی کے چراغ ضرور جلیں. آپ کی زبان گندی ہو گئی, مرد ہے یا عورت, اور گھر میں گھی کے چراغ ہیں, اللہ کی قسم رات کا اندھیرا دن کا اندھیرا برابر ہو جائے. دن بھی اندھیر ہوگا, رات بھی اندھیر ہوگی. کسی بھی گھر کی خوشحالی کا تعلق پیسے سے نہیں, خوشحالی کا تعلق اچھے اخلاق سے ہے, میٹھے بول سے ہے, اچھی صفات سے ہے, عزت دینے سے. چند دن پہلے ایک ایسے میرا بیان تھا, خواتین بھی مرد بھی, تو ایک خاتون ملنے آئیں, ان کے خاوند کھربوں پتی, اربوں کھربوں پتی, انہیں بیٹھتی رونا شروع کر دی. کہا جی میں اس دولت کو آگ لگاؤں, میرے خاوند کے اخلاق ہی اچھے نہیں, اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں, اور ایسے رو رہی ایجڈ 50+ اور روئے جا رہی کہ میرے خاوند کا سلوک اچھا. چند دن گزرے, ایک نوجوان ملا, بہت مالدار. مولانا صاحب میری کیا زندگی ہے, میری بیوی بہت بدتمیز ہے, اس کی زبان 20 فٹ لمبی زبان. میں کہا اچھا کتنے رکھ دی ہو 20 فٹ لمبی زبان؟ تو یہ 2 واقعے میرے ساتھ اوپر نیچے ہوئے. ایک بیوی کی بد اخلاقی سے ساری خوشیاں بھول چکا ہے, اور ایک خامد کی بد اخلاقی سے ساری خوشیاں بھول چکی ہے. اپنے گھروں میں محبت کے لانے کا ایک ہی راستہ ہے, زبان کا میٹھا بول اور اچھے اخلاق. میرے نبی نے فرمایا, معاذ میں دین کا خلاصہ بتاؤں, سارے دین کا خلاصہ. دین کیا ہے؟ 30 سپارے 10 لاکھ حدیثیں. کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو دیکھو آپ نے یوں پکڑا, اسے قابو کر لے, معاذ اسے قابو کر لے. یہ دین کا خلاصہ ہے, یہ دین کی بنیاد ہے, یہ دین کا پلر ہے, یہ دین کی چھت ہے. 4 چیزیں فرمائیں زبان کی حفاظت کو. دین کی بنیاد ہے, دین کا پلر ہے, دین کی چھت ہے, دین کا خلاصہ ہے کہ اس پہ قابو پا جائے. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ, سن 85 مر گئی شدی, بڑی لڑاکی. وہ ایک دن آئی میری بڑی بہن کے پاس, بی بی اے میری نواں بڑیاں لڑدیاں میرے نال, لڑدی آپ ہے. میں نے کوئی تویز ساریاں میری نوکر بن جانا. وہ میری بہن کو تو پتا تھا کہ ساری شرارتی ماسی شریفہ تھی. اس نے کاغذ دیا اور اس پر الٹی سیدھے لکیریں لگا کر اس کو ایسے رول کیا, ایسے چھوٹا سا تویز بنا کے نا, کہنے کہ ماسی شریفہ اے تویز ہے بڑا مہنگا, ہوں جس لئے تیری لڑائی ہوگا نا تو یہ تویز تو اتنے رکھنا ہے, تو یہ ڈھان نہیں دے ہونا, یہ ڈھا گیا تیری خیر نہیں. یہ کیا کیا, ماسی شریفوں کو چپ کرایا. اور تویز کا بڑا اعتقاد ہے, اور دونوں طرف دندے چلتے ہیں, صحیح بھی چلتے ہیں غلط بھی ہیں. 8ویں دن ماسی شریفہ آ گئے, بی بی میری تو ساری لڑائی مک گئی. کیوں؟ تویز دان دے تو ماسی شریفہ چپ تے لڑائی بھی ختم. جو اپنے گھر میں خوشی دیکھنا چاہتا ہے مجھ سے یہ تعویذ لے کے چلا جائے, اور جب کوئی اونچ نیچ ہو اپنی داڑھ کے نیچے رکھ لے, ساری لڑائی ختم ہو جائے, سارے گھر میں خوشی ہو جائے گی. اللہ کی قسم خوشیوں کا تعلق نہ شکل و صورت سے ہے, نہ پیسے سے ہے, اخلاق سے ہے, میٹھے بول سے ہے. میرے نبی نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. آپ نے فرمایا میرا سلوک سب سے اعلیٰ ہے اپنی بیویوں کے ساتھ,
اور بیویوں سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا خامند کو سجدہ کرے. کتنا بیلنس کیا. اور عرب کے ماحول میں یہ کہنا مجھے بیوی سے محبت ہے، یہ موت تھی کسی سردار کے لیے. ویسے عشق پر پورے قصیدے پڑھ دیں گے، عاشقی معشوقی پر شعر و شاعری کریں گے، لیکن بیوی کو بتانا کہ میری محبوب میری بیوی ہے، مجھے بیوی سے عشق ہے، یہ موت تھی اس معاشرے میں. میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں تاکہ بات کا وزن آپ کے سامنے آئے. اس ماحول میں جہاں بیوی سے اظہار محبت کسی بھی سردار کے لیے موت کا مقام تھا. ایک شخص بھری محفل میں اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے من احب الناس الیک، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ یہ الگ بات نہیں ہو رہی ہوئی. بھری محفل میں آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے. وہ تو سارا مجمع ہل گیا، وہ پوچھنے والا ہل گیا. وہ کہنے لگا جی میرا مطلب ہے، یعنی کہ میرا مطلب ہے کہ اور مردوں میں سے کس سے زیادہ پیار. وہ ہل گیا. اس کو تو توقع ہی نہیں تھی کہ جواب یہ آئے گا کہ عائشہ سے. جی یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کون ہے؟ تو آپ نفس پہچان گئے کہ انہوں عزم نہیں ہوا. اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. عائشہ کے ابا سے. اللہ اکبر. اللہ کی قسم یہ آپ کو سکھانے کے لیے، ورنہ آپ کا مال فی النساء من رغبہ، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے. زندگی سکھانے، 11 شادیاں کیوں کی؟ زندگی سکھانے کی. شادیوں کا شوق ہو تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرتا ہے جس کے 2 نکاح ہو چکے ہوں، ہر نکاح سے اولاد ہو. ابھی تو میں نے ان کا حسن بتایا آپ کو. ایسا حسین 25 سال کا کہے گا مجھے 20 سال کی لڑکی سے شادی کرنی، آپ نے 40 سال کی عورت سے شادی کی اور 25 سال زندگی کے ان کے ساتھ نبھا دیے. جب آپ 50 سال میں داخل ہوئے تو اس کے بعد کٹھی 10 شادیاں. آسمان کا حکم تھا کہ لوگوں کو زندگی سکھانی ہے، کہ گھر چلنے ہیں. ایک گھر کو بچانے کے لیے سینکڑوں آیات قرآن میں، سینکڑوں. اتنی نماز کی آیات نہیں جتنی گھر کو بچانے کے لیے آیات ہیں کہ ایک گھر چلے کیسے، ایک بیوی کیسے چلے، ایک خامند کیسے چلے. اخلاق وہ سرمایہ ہے جس کے بغیر ہر انسان فقیر ہے. آپریشن کر کے تو ڈاکٹر افضل کا گھر نہیں نا خوبصورت بنے گا، یا میری تقریر سے تو میرا گھر خوبصورت نہیں بنے گا. وہ تو میٹھا بول، درگزر، حسن سلوک، ایک دوسرے کی تعریف، حوصلہ افزائی. ایک پیر صاحب اپنے مرید کے پاس گئے تو یہ کراچی کی بات، تو انہیں کھانا بڑا پسند آیا. کہ کس نے بنایا؟ کہ جی میری بیگم نے. کب بلاؤ؟ بیگم آ گئی. کہ بیٹے آپ کا کھانا بہت بڑھیا تھا، بہت مہربانی. او زاروں قطار رونے لگی بیگم. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کیا کہا؟ کہ جی آپ نے تو کچھ نہیں کہا، مجھے 30 سال ہو گئے آپ کے مرید کے پاس، اس نے آج تک ایک دفعہ میری تعریف نہیں کی. آپ پہلے دن ہی آ کر میری حوصلہ افزائی فرما رہے. حسن سلوک وہ چیز ہے جو آپ کو خوبصورت زندگی مہیا کر. نہ ڈگری، نہ دولت، نہ شکل، نہ صورت، نہ محل، نہ بنگلے. جھونپڑا ہو یا ڈیفنس میں گھر ہو. میں ابھی افریقہ سے ہو کر آیا ہوں، 8 ملک، ہزاروں سال پرانی تہذیب اور زندگی. وہ وہاں کے جھونپڑے ہوں یا ڈیفنس کے محل ہوں، اصول ایک ہے، حسن سلوک، اچھے اخلاق، درگزر، محبت. اس سے گھروں کی آبادی ہے. نفرت کا بول آگ لگا دیتا ہے. نفرت کا بول دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. نفرت کا بول سر سے لے کر پاؤں تک سارے میکانزم کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. میرے نبی اپنی زندگی بھر غصے کا اظہار الفاظ میں نہیں ہوتا تھا کہ آپ الفاظ ایسے سخت بولیں کہ اگر دل کٹ جائے. تو اسلام کا جو آخری سبق ہے وہ ہے حسن سلوک، اور وہ ہیں اچھے اخلاق، جن میں سے 90% کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے، انسان کے بول کے ساتھ ہے. ایک میٹھے بول. یہ میری زندگی گزر گئی تبلیغ میں، سڑکوں پر پھرتے 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 پھرتے، گھر رہنا تو کم ہی ملا. تو ایک سکیچ میرے سامنے آیا ہے. ہماری بسوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، عجیب و غریب. آپ کو شاید موقع نہیں ملا پڑھنے کا، مجھے تو بہت موقع ملا ہے. تو جب بس نہیں ہوتی نا تو اس کے پیچھے لکھا، چکور بڑے نخرے کی چال چلتا ہے. پہلی دفعہ میں نے دیکھا افریقہ میں، وہ زامبیا کے جنگل میں. تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ ہماری بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری دی. وہ بڑے نخرے سے چل رہا تھا وہ.
تو میں نے کہا بھی آج یہ مطلب سمجھ آ گیا بھی چکور دی چال ویکھو نا نمی بات دے پیچھے لکھے ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی. جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو پھر لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. جب تھوڑی اور پرانی ہو تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا. اور جب وہ پرانی رنگ روغن ہو کر آ جائے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ تو ہے فضولیات جو میں نے پڑھی. انہی فضولیات میں ایک جملہ میں نے پڑھا. میں ایسے ایک پڑھ رہا تھا پتہ نہیں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا جب کتاب پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے ایسا میری نظر اوپر اٹھی تھک کر. تو میں ایک ویگن کو کراس کر رہے تھے ہم ایک ویگن تو وہ ویگن کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا بس وہ آپ کو سنانا تھا. لکھا تھا دل بڑا سارا کر کے دل اور آگے لکھا تھا برائے فروخت. فروخت دل کے نیچے لکھا تھا قیمت قیمت آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول.